Kindly subscribe my channel. آج ہم بات کریں گے تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیاء میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے سرخیل ہیں اور بڑے اونچے امام التصوف ہیں اور عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالی علوم و معارف ان کو عطا فرما رکھے تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ یہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں کہ انہوں نے اپنی خلاف ان کو عطا کی اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کی قطبیت ان کے سپرد کر دی تھی، کیونکہ دلی کا جو ہے قطب الاقطاب بنا کر ان کو بٹھا دیا تھا اور ان کا فیضان وہاں سے آگے جاری ہوا۔ یہ چند واسطوں کے ساتھ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا جو ہے سلسلہ نسب جڑتا ہے اور یہ سلسلہ نسب کے اعتبار سے حسینی سید ہیں، حسین سید ہیں اور قصبہ جو ماوراء النہر کے جو علاقہ ہے وہاں ایک قصبہ اوش ولادت ہوئی ہے، غالباً 582 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ جو ہے وہ 15 ماہ کے تھے، یعنی 1.5 سال کے تھے کہ آپ کے والد مالی سید کمال الدین رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا۔ اور مزے کی بات یہ کہ آپ کی ولادت رات کے وقت میں ہوئی تھی، لیکن اس آپ کی ولادت کی برکت سے انوارات کا عالم یہ تھا کہ دن کا شبہ ہو گیا تھا، اللہ اکبر، یعنی گویا کہ اس شروع ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے جیسے صبح کی پو پھوٹتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی گویا کہ اشارہ دے دیتا ہے کہ عالم جو روشن ہونے والا ہے جی، تو بالکل اسی طریقے سے گویا کہ اول واہلہ میں اللہ تبارک و تعالی اشارہ دے دیا کہ یہ جو بچہ اس وقت آ رہا ہے یہ دنیا کے اندر نور ہدایت پھیلائے گا۔ چنانچہ جب یہ ہے وہ 5 سال کے ہوئے تو والدہ ماجدہ نے ان کو جو ہے وہ قریبی ایک معلم تھے ان کے پاس جو ہے پڑھنے کے لیے بھیجا، پڑوسن سے کہا کہ تم اس کو لے جاؤ فلاں مدرسے اور مکتب میں داخل کر دو، استاد کے پاس یہ کچھ قرآن سنت کی تعلیم حاصل کر لے۔ وہ پڑوسن لے کے جا رہی تھی تو راستے میں ایک بزرگ ملے، کہا کہ بی بی کہاں لے کے جا رہی ہو؟ کہا کہ بھائی یہ میں معلم کے پاس لے کے جا رہی ہوں تاکہ اس کو مدرسے میں داخل کر دوں اور یہ قرآن سنت کے علوم حاصل کر لے۔ فرمایا کہ لاؤ یہ مجھے دو میں اس کو محفوظ جگہ پہ پہنچاتا ہوں۔ ان بزرگ نے ہاتھ پکڑا اور لے کے چلے اور ابو حافظ اوشی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کے جو ہے وہاں پر جو ہے وہ درسگاہ میں لے کے آ گئے اور فرمایا کہ یہ اس کی تعلیم و تربیت آپ کے سپرد ہے اور اس کو آپ جو سبق پڑھائیں۔ غائب ہو گئے تو ابو حافظ اوشی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میاں صاحب زیادہ بڑے خوش نصیب ہو، اس لیے کہ تمہاری رہنمائی تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں، حضرت خضر خود میرے پاس تمہیں چھوڑ کے گئے، بڑے خوش نصیب ہو بھائی، یہ بات کہی۔ اس کے بعد جو ان کو پڑھانے کے لیے بٹھایا تو ایک روایت میں آتا ہے جیسے پڑھانے کے لیے بٹھایا تو ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی کہ اس کی جو ہے تعلیم و تربیت تمہارے ہاں نہیں، اس کو فیضان ملے گا حمید الدین ناغوری رحمۃ اللہ علیہ سے، وہاں سے ان کو جو فیضان ملے گا۔ تو یہ جیسی آواز ہے تو یہ استاد سمجھ گئے اب یہ میرے ذریعے سے وہاں تک پہنچیں گے، چنانچہ سبیل ایسی بن گئی کہ وہ خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ ان کی درسگاہ تک پہنچ گئے اور وہاں پر آپ نے علوم حاصل کیے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 4 دن کے اندر آپ نے قرآن کریم ختم کر لیا، یعنی حفظ کر لیا اور قرآن سنت کے ظاہری علوم وہاں سے حاصل کیے اور تقریباً جو ہے 17 سال کی عمر تھی کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے خرقہ خلافت حاصل کر لیا، کیونکہ وہاں سے وہ اپنی روحانی تربیت کے لیے جو ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچے اور وہاں پر جو ہے تعلیم و تربیت کے بعد آپ جو ہے خرقہ خلافت جو ہے وہاں سے آپ کو ملا، اس وقت آپ کی عمر 17 سال تھی۔ اس طریقے سے یہ روحانیت کا سفر جو شروع ہو گیا اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دلی کے اندر مقرر کر دیا، کہا کہ دلی کی جو ہے قطبیت تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ اور خود یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ اجمیر میں کہتے ہیں اور ان کو دلی میں بٹھا دیا۔ اب دلی میں انہوں نے جو ہے وہ ان کا فیضان جاری ہوگا اور لوگ جو آنا شروع ہو گئے۔ ان کے پڑوس کے اندر ایک خاتون تھی جن کا شوہر کو کاروبار تیار کرتا تھا، تو حضرت کی اہلیہ جو ہے وہ عام طور پہ اس سے کچھ قرض لے لیا کرتی تھی، قرض لے کے گھر کا جو ہے خرچہ پانی چلاتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کسب معاش کے حوالے سے کوئی ایسی چیز تھی نہیں اور حضرت والا ہر وقت اللہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔
یہاں تک کہ لکھا ہے کہ روزانہ کا معمول یہ تھا کہ 100 رکعت نفل پڑھتے تھے اور 3000 جو ہے درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچاتے۔ یہ تو عام روزانہ کا معمول تھا، اس کے علاوہ دیگر جو معمولات اور اذکار وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ اس طریقے سے سلسلہ چلتا تھا۔ اب آپ کے لیے پڑوسن سے قرض لے لیتی اور اس کے بعد جو اپنا خرچہ پانی چلاتی، گھر کا کھانا چلتا رہا۔ تو ایک عرصے کے بعد اس خاتون سے جب آپ نے قرض مانگا تو اس خاتون نے کہا کہ بھائی یہ تمہاری ذکر و اذکار کا کیا فائدہ کہ جب کھانا نہیں ہمارے ذریعے سے تمہیں ملنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم تمہیں اگر قرض نہ دیں تو تم لوگ تو بھوکے مر جاؤ۔ یہ بات کہہ دی اس نے۔ اب جب یہ بات کی کہ آپ کی اہلیوں کو بڑی غیرت آئی اور بڑی ان کی خودداری پہ چوٹ آئی کہ ہم تو قرض ہی مانگ رہے ہیں، اس نے یہ کیا بات کر دی۔ تو خیر وہ خاتون تو یہ کہہ کہ قرض دے کے چلی گئی، اور یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لائے تو اہلیہ نے سارا قصہ سنایا کہ آج یہ ہوا، اور اس نے یہ کہا کہ تمہاری ذکر و اذکار کا کیا فائدہ، تمہارے میاں اللہ والے بنے ہوئے ہیں، اگر ہم تمہیں قرض نہ دیں تم تو بھوکے مر جاؤ۔ یہ بات کی تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تھوڑی دیر خاموش رہے۔ ایک تامل کے بعد فرمایا کہ بس آئندہ سے تم اس سے قرض نہیں لو، اس کو منع کر دو، تمہیں اس سے قرض لینے کی ضرورت نہیں۔ جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت پیش آئے اور تم چاہو کہ کھانا اور روٹی مل جائے تو یہ جو طاق ہے، ایک طاق تھا جیسے گھروں میں عام طور پہ دیواروں میں طاق ہوا کرتے تھے پہلے زمانے میں، جس میں چراغ رکھ دیے جاتے تھے، تو وہ ایک طاق کی اشارہ کیا، اس طاق کے پاس کھڑی ہو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے جو ہے کاک روٹی کو کہتے ہیں، تو یا اللہ مجھے کاک دے دے، روٹی، ایک روٹی، دو روٹی جتنی مانگے گی تو یہاں پر تمہیں ملے گی۔ چانچہ انہوں نے یہ کیا تو وہ روٹی گرم تازہ روٹی، وہ طاق مانگتی 2 روٹی، تو گویا کہ کوئی مہمان بھی آتے تو وہاں پہ روٹی مانگتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے۔ تو کاک چونکہ روٹی کو کہتے ہیں، لہذا اس وجہ سے یہ کاکی کی نسبت جو آپ کی مشہور ہوگی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ، اس لیے آپ کو کاکی کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کی کرامت ظاہر ہوئی، اور وہ نالائق پڑوسن نے ظاہری نظر سے ایک چیز دیکھی اور یہ بات کہہ کے خود محرومی کا راستہ اختیار کیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو نظام زندگی چلا رکھا ہے، ایک کو دوسرے کے ساتھ باندھ رکھا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو قبول کرنا چاہتے ہیں، کسی کو دلوا کے، کسی کو دے کے۔ وہ دے کے قبول ہو رہی تھی اللہ کے ہاں، اور وہ اللہ والے اس کو قبول کر کے کھاتے تھے، خدا کو یاد کرتے، اس کا حصہ پڑ رہا تھا، تو گویا کہ دونوں کو اللہ نے گویا کہ اللہ اپنے ہاں قبول کر رکھا تھا۔ تو یہ نظام قدرت ہے، لہذا کسی مانگنے والے کو کبھی تانا نہ دو کہ بھائی تیری دعائیں اتنی لگتی ہیں تو تجھے خود کو کیوں نہیں لگ رہی، تو مفلس ہے، مجھے تو کہہ رہا میں مالدار ہو جاؤ، کارخانے چلیں، اور تیری اپنی جو یہ گدڑی درست نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ نے احتیاج کی رسی کے ساتھ دنیا کو جوڑ رکھا ہے، کسی کو مانگ کے اس کے ذریعے اور کسی کو دلوا کے۔ لیکن اس نالائق جو پڑوسن نے یہ بات کہی اور اس شر سے معروف ہوئی، لیکن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اللہ والوں کو اللہ نے یہ سب کرامات و قوتیں اور اپنے ایک تعلق عطا کر رکھا ہے کہ جب خدا سے مانگتے ہیں اللہ اس کو پورا کر دیتے ہیں، لیکن وہ اختیاری فقر کو پسند کرتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری فقر کو اختیار کر رکھا تھا۔ اپنے اختیار سے یا آپ پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں، اپنے اختیار سے فاقے برداشت کر رہے ہیں، ورنہ جن کی زبان سے جو ہے آسمان و زمین کے فرشتے سامنے کھڑے ہو جائیں تو کیا وہ یہاں خزانوں کو ڈھیر نہیں لگا سکتے؟ لیکن آپ کو یہ پسند تھا، فرمایا کہ اللہ اے رب ذوالجلال مجھے یہ پسند ہے، میں ایک دن کھاؤں تو تیرا شکر کروں، دوسرے دن بھوکا رہوں تو صبر کروں، تو بس شکر اور صبر والی رہوں، اور مرنے کے وقت بھی مسکینوں کے ساتھ مروں اور آخر میں حشر بھی مسکینوں کے ساتھ ہو۔ تو یہ اختیاری، تو اولیاء کاملین بھی بس اوقات جو ہے وہ اختیاری فقر کو اختیار کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس فقر ہی کے اندر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے ایک تعلق کے اندر لطف آتا ہے۔ تو خیر، تو یہ وہ کاکی کی نسبت آپ کے ساتھ ہوئی، اور آپ کی عبادت کا ذوق میں جیسے بتایا کہ 100 رکعت روزانہ پڑھتے تھے اور 3000 درود شریف۔ جب آپ کی شادی ہوئی تو 3 دن تک آپ نے درود شریف نہیں پڑھا، موقوف کر دیا، کہ ظاہر ہے کہ نئی دلہن گھر میں آئی ہے، آپ نے سوچا کہ نئی دلہن کا ایک حق ہے، لہذا آپ اس کو وقت دیا، نئی دلہن کے ساتھ آپ نے ان کی دلجوئی دلداری کرتے رہے اور فرض و واجب عبادت پوری کی، لیکن ایکسٹرا 3000 درود شریف نہیں پڑھا۔ 3 دن گزر گئے۔ اتفاق ہے کہ ازدی کے مریدوں میں سے ایک شخص جس کا نام انیس تھا، انیس نامی شخص جو ہے وہ خواب دیکھتا ہے۔ خواب یہ دیکھتا ہے کہ ایسا اور ایک عالی شان محل ہے کہ جس کے اندر لوگ داخل ہو رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں،
اور ایک جو ہے پستہ کا چھوٹے قد کے ایک صاحب ہیں، وہ اندر جاتے ہیں باہر آتے ہیں، اندر سے جاتے ہیں پیغام باہر لاتے ہیں، باہر سے جاتے ہیں اندر پیغام، اندر باہر بار بار آ رہے جیسے خدام میں سے ہیں۔ یہ دور کھڑے دیکھ رہے کہ یار یہ آدمی کو خاص ہے کہ جو اندر باہر جا رہا ہے، تو یہ ان کے قریب گئے کہ بھائی آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں ان کے خدام میں سے ہوں۔ اور کس کا دربار ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے اور آپ اندر تشریف فرما ہیں۔ آپ کون ہیں؟ کہا میں عبداللہ ابن مسعود ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، تو کہتے ہیں میں عبداللہ ابن مسعود ہوں۔ کہا کہ اچھا میں بھی بڑی دور سے آیا ہوں، میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ اچھا ٹھہرو ذرا، یہ کہہ کے اندر گئے تو اندر جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہوگی کہ یعنی اسلامی آدمی ملنے آیا، تو آپ نے جو بات کی تو عبداللہ ابن مسعود باہر آئے۔ کہا کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ابھی ہمارے دیدار کی اہلیت پیدا نہیں ہوئی، ابھی اور محنت کرو، جب دیدار کی اہلیت پیدا ہوگی ہم تمہیں اپنا دیدار کرائیں گے، ابھی تم میں دیدار کی اہلیت نہیں ہے۔ ہاں اپنے پیر و مرشد قطب الدین بختیار کاکی کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا 3 دن ہو گیا تمہارا تحفہ نہیں پہنچا۔ جو 3000 درود شریف کا تحفہ تم مجھے بھیجا کرتے ہو وہ 3 دن ہو گئے تمہارا تحفہ ہمیں نہیں ملا، بھیجا کرتے ہو وہ 3 دن ہو گئے تمہارا تحفہ ہمیں نہیں ملا، یہ پیغام دے دینا۔ اب اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ جلدی سے آیا کہ حضرت یہ خواب دیکھا جی، کیا خواب دیکھا؟ بتایا کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اپنے پیر و مرشد کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ 3000 درود شریف کا تحفہ تمہیں ہمارا ملا کرتا تھا، 3 دن سے نہیں ملا۔ 1000 کی تعداد تو مجھے ہی علم ہے، میں ہی پیش کیا کرتا تھا، اس کو علم ہونا اس کا مطلب ہے کہ واقعی یہ سچا خواب دیکھ رہا ہے۔ تو آپ نے جو فوراً آپ ندامت ہوئی اور اسی 2 رکعت پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں 3000 درود شریف پڑھ کے آپ کو بھیجا۔ مطلب ایسا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طریقے سے آپ پھر یہ کہ یہ عالم تھا کہ وقت کے جو بادشاہ تھے روسا تھے وہ تک آپ کی جو ہے وہ جو ہے کہ آپ کی تلمذ میں آ گئے، آپ کی جو ہے روحانی تربیت کے اندر داخل ہو گئے، یہاں تک وقت کا جو بادشاہ سلطان التمش تھا، تو التمش کا زمانہ تھا، التمش بھی آپ کا مرید ہو گیا تھا، وہ بھی آپ سے قصف کھیتا تھا اور جو روحانیت کے مناظر جو وہ وقت کا بادشاہ طے کر رہا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ قطب الدین تجھے میں نے جو ہے وہ ولایت دے دی، جی دلی کی ولایت دے دی اور دلی کی قطبیت تیرے حوالے کر دی ہے۔ تو یہ جناب قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ کمال تھا۔ تو اس طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک جب آپ کا وصال ہو گیا، اور وصال جب ہوا ہے تو وصال کے بعد آپ کا جنازہ تیار کر کے جب رکھ دیا گیا، اب جنازہ پڑھانے کی باری تھی تو آپ کے خدام میں سے خادم جو ہے جو بھی وصی تھا وہ کھڑا ہو گیا، کہا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے وصیت کی ہے کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے کہ جس کے اندر 4 خوبیاں موجود ہوں، 4 اوصاف جس کے اندر ہو۔ اب دلی کے اندر جو ہے وہ جنازہ اور ہزاروں دنیا وہاں جمع ہے، تو پہلی شرط یہ ہے کہ حضرت فرمایا کہ وہ شخص میرا جنازہ پڑھائے جس نے کسی نامرد پہ حرام نگاہ نہ ڈالی ہو، پہلی شرط۔ اور دوسرا وہ کہ جس نے جو ہے وہ حرام کے لیے اپنا اظہار مند نہ کھولا ہو۔ تیسرا وہ کہ جس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو ہے ہمیشہ نماز پڑھی ہو، اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ اور تکبیر اولیٰ آپ اس کو جانتے ہیں کہ امام جب نماز شروع کرتا اللہ اکبر، یہ تکبیر اولیٰ ہے۔ اب دوسری تکبیر رکوع کی کرے گا نا، اس سے پہلے آپ شامل ہو جائیں، تو اس کا مطلب آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جب اس نے کہا اللہ اکبر دوسری کہہ دی، اب شامل ہوتی، یہ تکبیر اولیٰ کی فضیلت نہیں رہی بلکہ تکبیر ثانیہ میں آپ ملے، تو یہ تو تکبیر اولیٰ جس کی فوت نہ ہوئی ہو۔ چوتھا یہ فرمایا عصر کی سنت جو غیر موقدہ وہ اس کی کبھی نہ چھوٹی ہوں۔ اب عصر سے پہلے 4 سنت غیر موقدہ وہ تو بڑے نہیں پڑھتے، کہتے ہیں جس کی وہ سنتیں بھی نہ چھوٹی ہوں، جس کی عصر کی غیر موقدہ سنتیں نہ چھوٹی ہوں اس کے فرائض واجب کیا چھوٹیں گے؟ فرمایا یہ 4 خوبیاں شرطیں جس کے اندر ہیں وہ فرمایا یہ 4 خوبیاں شرطیں جس کے اندر ہیں وہ آگے بڑھے اور حضرت کا جنازہ پڑھائے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ سناٹا چھا گیا پورے مجمع پر، بڑے جو بظاہر کامل نظر آتے تھے سب کی نگاہیں جھک گئیں، کہا کہ کون پڑھایا گیا؟ ایک وقت تک خاموشی ہے، حیران ہو گئے کہ یار شرط لگا گیا، ابھی اسی چیمگوئیاں ہو رہی تھی کہ یار کیا کریں، تو وقت کا بادشاہ سلطان التمش جو آپ کا مرید تھا وہ صف میں سے نکلا، آگے بڑھا، آپ نے ان کا چہرہ اپنے پیر و مرشد کا دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کہ حضرت آپ تو پردے میں چلے گئے، ہمارا راز افشا کر گئے۔
آپ خود تو پردے میں چلے کہ ہمارا راز کھول گئے، کیونکہ یہ راز، یہ اس سے اندازہ کریں اس وقت میں جب اولیاء اللہ اور صوفیہ کاملین جو ہیں وہ جو روئے زمین پر اپنی محنتیں کرتے تھے تو وقت کے بادشاہوں کے اخلاق اور عبادت کا عالم یہ تھا۔ آج تو بڑے بڑے اولیاء کا یہ عالم نہ ہو اور وہاں پر عالم نہ ہو اور وہاں پر وقت کے بادشاہ کا یہ عالم، سبحان، کہ وہ یہ اتنی کڑی شرائط کے اوپر پورا کسیں تو پورا اتر رہے۔ آگے بڑھے اور سلطان التمش نے جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد آپ کو جنازہ لے کے آپ تو گویا کہ یہ شان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کو عطا کی۔ تو 654 کے اندر آپ کا جو ہے انتقال ہوا ہے اور دلی کے اندر یہ آپ کا مزار ہے، دلی کے اندر مزار ہے۔ اور ظاہر قطب الدین کیا کی، اور قطب مینار کے نام سے جو وہاں مینار ہے وہ بھی ایک جو ہے وہ بڑی یادگار ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کا فیضان پھیلا۔ تو یہ قطب الدین بختیار کاکی کہ جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، پھر آگے ان کا فیضان نامور خلفاء پیدا ہوئے اور جن میں صف اول میں جو ہے وہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے ذریعے سے آگے جو ہے ان کا فیضان جاری ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کاملین کے نقشے